السلام علیکم ویورز، میں ہوں عثمان نذیر۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ڈائجسٹ ورڈ میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں آپ کو سنا رہی ہوں نمرہ احمد کا ناول سانس ساکن تھی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سوچتی ہوں صابرہ، تو نے بڑی جوانی میں بیوہ ہو گئی۔ ابھی تو تیری بچی بھی چھوٹی ہے اور تیرے سر سے مرد کا آسرا ہی اٹھ گیا۔ پھوپھی شکورن نے ایک سرد آہ بھری۔ مرد نہ ہو تو عورت کا کوئی نہیں ہوتا۔ اپنے ازلی گنوار پن سے سالن کچھ کھاتی اور باقی منہ اور کپڑوں پر گراتی۔ الماس نے اس آخری فکرے پر نہایت چونک کر پھوپھی شکورن کی جانب دیکھا تھا اور جی میں سوچا تھا، یہ غلط کہہ رہی ہے، کوئی کیسے نہیں ہوتا؟ اللہ تو ہوتا ہے نا۔ وہ چاہنے کے باوجود بھی یہ بات بلند آواز میں نہیں کہہ سکتی تھی۔ بیچاری عورت تو تنہا رہ جاتی ہے، مرد کے سہارے کے بغیر یہ زندگی بہت مشکل لگتی ہے۔ اب وہ کچھ دیر کو رکی، اپنا سانس بحال کیا اور ایک دفعہ پھر اسی رفتار سے بولنے لگی۔ اب تو کیا کرے گی صابرہ؟ کدھر جائے گی؟ اپنے ساتھ چارپائی پر بیٹھی پریشان سی صابرہ کو مزید پریشان اور ہراساں کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ معلوم نہیں پھوپھی، میں کدھر جاؤں گی؟ اکیلی دی کو لے کر کس در کی خاک چھانوں گی؟ اب تو کوئی نہیں رہا ہمارا۔ میری بات مان صابرہ، تو دوجا بیاہ کر لے۔ اس بات پر صابرہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بلا کی حیرت تھی۔ پھوپھی، وہ بمشکل بول پائی تھی، تو ایسا نہ کہہ۔ ارے صابرہ، مجھے بتا، کیا برائی ہے دوجے بیاہ میں؟ اور پھوپھی شکورن نے اگلے آدھے گھنٹے میں 2500 دلائل اور مختلف احادیث کا حوالہ دے ڈالا۔ اپنی تقریر کے اہتمام پر پھوپھی شکورن نے قدرے دھیمی آواز میں کہا، وہ فضل دین ہے نا، وہ اپنا ساجد کا سالہ، ساجد کواڑیے کا۔ فضلو؟ صابرہ نے کچھ حیران سی ہو کر ذہن پر زور ڈالا۔ ہاں وہی، وہ دراصل شادی کرنا چاہتا ہے، اس نے پیغام بھیجا ہے، تو میں ادھر تیرے پاس آئی ہوں۔ وہ رازدارانہ لہجے میں بتانے لگی تو صابرہ ہکا بکا اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ مگر پھوپھی، وہ تو نشہ کرتا ہے، وہ منمنائی۔ تو کون سی کنواری دوشیزہ ہے؟ تو بھی تو بیوہ ہے نا؟ پھر وہ قدرے ملائمت سے گویا ہوئی۔ پہلے کرتا تھا نشہ، اب یہ لت چھوڑ دی ہے اس نے۔ اب تو وہ کاروبار کرنے لگا ہے۔ اس طرح کی اور درجنوں باتیں صابرہ کے کان میں بھر کر اپنا ٹوپی والا برقع سنبھالتی سیلن زدہ اور خستہ حال گھر سے چلی گئی۔ صابرہ نے ان باتوں کو بظاہر کوئی اہمیت نہ دی، مگر اگلے روز اور پھر 2 ہفتے تک تقریباً ہر روز جب پھوپھی شکورن ان کے گھر آ کر بیٹھ جاتی اور دھیرے دھیرے دنیا کی اونچ نیچ سمجھانے لگی تو صابرہ قدرے بے بس سی دکھائی دیتی۔ الماس اپنی ماں کی کیفیت سے بے نیاز کھیل کود میں مگن رہتی۔ رانیہ کے دیے گئے 5000 میں وہ لوگ تقریباً 2-4 ماہ گزارا کر رہے تھے اور اب پچھلے 11 ماہ سے صابرہ کی سلائی کڑھائی گھر چلانے کا سبب بن رہی تھی۔ الماس خوش تھی کیونکہ اسے بھوک اور بدحالی کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا تھا۔ اسے اسکول نہیں جانا پڑتا تھا۔ وہ آزادی کے ساتھ گلی میں اپنے جیسے اجڑ اور گنوار بچوں کے ساتھ کھیل کود سکتی تھی۔ اس کے تن پر کپڑا چاہے جتنا میلا ہی سہی موجود تھا اور پیٹ میں روٹی تھی۔ وہ اس سے زیادہ کی تمنا بھی نہیں رکھتی تھی، مگر چند خواہشات سورج کی پہلی کرن کے مانند وجود میں پھوٹتی رہتی تھی۔ 1-2 اچھے جوڑے اور زیورات پہننے کی امنگ اس کے دل میں اس کے ساتھ پروان چڑھ رہی تھی۔ انیا کے بھائی کی تصویر بھی اس نے ان کپڑوں کے پیچھے چھپائی ہوئی تھی۔ بھوری آنکھوں والا مسکراتا ہوا وہ لڑکا اس نفیس سی ڈارک اور لائٹ بلیو دھاریوں والی شرٹ میں بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس کی شرٹ اتنی پیاری تھی کہ الماس اکثر تکیے کے غلاف میں چھپائی گئی وہ تصویر نکال کر گھنٹوں تک تکتی رہتی۔ اس کے لیے دن رات ویسے ہی گزر رہے تھے جیسے ہمیشہ گزرتے تھے، مگر صابرہ ایک نئی مشکل کا شکار ہو گئی تھی۔ اپنی اس مشکل کو حل کرنے کے لیے اس نے ایک روز الماس سے بات کی۔ الماس، وہ پھوپھی شکورن ہے نا، وہ میرے لیے ایک رشتہ لائی ہے۔ نہایت جھجکتے ہوئے اس نے بات کا آغاز کیا تھا۔ تو سی لینا ماں۔ وہ سمجھی تھی شاید پھوپھی بھی کوئی کپڑا لائی ہے۔ الماس، وہ میرے لیے رشتہ لائی ہے۔ ہیں؟ الماس ہکا بکا سی اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ جو ساجد کواڑیے کا سالہ ہے نا، فضل دین، وہ فضلو جو تیرے باپ کے جنازے پر پیلی قمیض میں تھا، یاد ہے؟ صابرہ پہلی دفعہ بیٹی کے سامنے شرمندہ سی ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ الماس بہت ناراض ہوگی، بہت دکھی ہوگی۔ ماں کی دوسری شادی پر اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ الماس اگر نہیں چاہے گی تو وہ ہرگز اقرار کرنے کی غلطی نہیں کرے گی۔ اسی فضلو کا رشتہ؟ اماں، وہ فضلو تجھ سے بیاہ کرنا چاہتا ہے؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، صابرہ نے سر جھکا دیا۔ پھر اماں؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ صابرہ نے قدرے چونک کر سر اٹھایا اور بغور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے۔ پھر کیا؟ تو شادی کر کے یہاں سے چلی جائے گی؟ اس کے لہجے میں اضطراب تھا۔ نہیں،
میں اور تم اکٹھے یہاں سے جائیں گے، صابرہ نے ہولے سے کہا۔ مگر الماس تو کیا چاہتی ہے؟ میں اسے شادی کر لوں؟ فضلو سے؟ ہاں اماں، تو کیا چاہتی ہے؟ جو تو کہے گی میں وہیں کروں گی۔ اسے یقین تھا کہ الماس نہیں مانیں گی۔ کر لے۔ وہ بے نیازی سے شانے اچکا کر دوبارہ کاغذ کی کشتیاں بنانے میں مگن ہو گئی۔ آج بادل چھائے ہوئے تھے اور لگتا تھا مینہ کھل کر برسے گا۔ اسی بارش کے لیے وہ کشتیاں بنا رہی تھی۔ بات ٹائٹینک سے شروع ہوئی تھی۔ ریان کو مووی بس ٹھیک ہی لگتی تھی، اس لیے اس کو اس طرح گہرائی میں جا کر ڈسکس کرنے سے اسے کافی بوریت محسوس ہو رہی تھی۔ ڈرامہ کلاس سے یوں بھی اسے نفرت تھی۔ جو واحد وجہ اس کلاس کو اٹینڈ کرنا تھی وہ وہاں کی پرفسوں آب و ہوا میں نیند کا اچھا آنا تھا، ورنہ وہ کبھی اس کلاس کو اٹینڈ نہ کرتا۔ اس کے برعکس کلاس کی تمام لڑکیاں، بالخصوص مرین اور اینجلینا، بڑھ چڑھ کر بول رہی تھی۔ جو واحد لڑکا گفتگو میں حصہ لے رہا تھا وہ اینڈریو تھا۔ حیدر، لگتا ہے تمہیں مووی نے اتنا متاثر نہیں کیا جتنا کرنا چاہیے تھا۔ اس کی ہمیشہ بولتی اور لاجواب کر دینے والی زبان کو خاموش دیکھ کر مسز کیمرون نے پوچھ لیا۔ نو میم، وہ دھڑلے سے بولا، کیونکہ میں لڑکیوں اور بعض لڑکوں کی طرح ایموشنل سکنس کا شکار نہیں ہوتا۔ اس کا جو خوامخواہ اپنی نالج جھاڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ٹھیک کہہ رہے میم، حیدر صرف مینٹل سکنس کا شکار ہوتا ہے، اینڈریو نے کہا تو ساری کلاس وائے اس کے دوستوں کے ہنس پڑی۔ جب کوئی کلاس فیلو خوبصورت ہو، امیر ہو، ذہین ہو اور حاضر جواب ہو اور سب سے بڑھ کر ٹیچرز کا فیورٹ ہو تو دیگر طلبہ اس سے جیلس ہونا فطری سمجھتے ہیں۔ ریان نے جواب نہیں دیا، وہ محض مسکرا دیا اور البتہ اندر ہی اندر اس کا خون کھول رہا تھا۔ میرین نے کچھ سخت کہنے کے لیے منہ کھولا مگر ریان نے نئے محسوس انداز میں اس کے ہاتھ کی پشت کو دبا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ٹائٹینک سے ہوتے ہوئے بات ریسلنگ ارنسٹ ہیمنگوے تک چلی گئی۔ ریان نے یہ مووی بھی دیکھ رکھی تھی مگر وہ اینڈریو کی طرح نالج جھاڑنے کے بجائے خاموش بیٹھا تھا۔ اینڈریو اس فلم سے کافی متاثر نظر آ رہا تھا۔ 90 کی دہائی کے وسط میں ریلیز ہونے والی اس فلم کی کہانی دو بوڑھے دوستوں کے درمیان گھومتی ہے۔ اینڈریو فرینک کے کردار کا بڑی دلجمی سے بیان کر رہا تھا۔ وہ فرینک کے دوست کے کردار کو پرفارم کرنے والے ایکٹر کا نام بھی غلط لے رہا تھا۔ وہ اس کو رابرٹ فیلمر کہہ رہا تھا جبکہ وہ رابرٹ ڈوال تھا۔ کلاس میں شاید کسی نے وہ مووی نہیں دیکھی تھی ورنہ کوئی اس کی تصحیح کر دیتا۔ ریان کے پاس موقع تھا کہ وہ اپنی بے عزتی کا بدلہ چکا سکے مگر وہ ٹھنڈا کر کے کھانے کا عادی تھا۔ میرا خیال ہے میم، جس طریقے سے اینڈریو اس کردار کی وضاحت کر رہا ہے لگتا ہے اس نے بہت غور سے مووی دیکھی ہے اور اس کردار کو ٹھیک سے نبھا سکتا ہے۔ کیوں نہ ہم اس کو ایکٹ کریں؟ جب اینڈریو بول چکا تو اس نے ستائشی انداز میں کہا، یوں اگلے سنڈے کے لیے وہ فلم پلے کی صورت میں ڈھال کر ایڈیٹوریم میں ایکٹ کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔ اینڈریو کافی خوش دکھائی دے رہا تھا۔ جب فرینک کے کردار کو پرفارم کرنے والے اسٹوڈنٹ کا نام زہری بحث آیا تو ریان نے فوراً اینڈریو کے حق میں ووٹ دے دیا۔ میں اینڈریو کے تجزیے سے کافی متاثر ہوا ہوں، میرا خیال ہے یہ کردار اسی کو ملنا چاہیے۔ وہ کردار اینڈریو کو ہی مل گیا۔ بائیولوجی کلاس کی طرف جاتے ہوئے میرین نے ریان کو مخاطب کر کے کہا، میرا خیال تھا تم اس پر غصے ہو مگر تم نے ایک لیڈنگ کریکٹر اس کو دینے کا فیصلہ کیوں کروایا؟ اس گدھے کو یہ معلوم نہیں کہ یہ فلم کی ایک تھکی ہوئی فلاپ ترین فلم ہے۔ آج اس نے میرا مذاق اڑایا ہے، نیکسٹ سنڈے میں دیکھوں گا جب پورا اسکول اس کا مذاق اڑائے گا۔ میں خود سے زیادتی کرنے والوں کو چھوڑتا نہیں ہوں۔ میرین نے حیرت سے اسے دیکھا، تمہیں کیسے اور کیوں یقین ہے کہ پورا اسکول اس کا مذاق اڑائے گا؟ مجھے پتا ہے وہ رچرڈ ہیرس کو کاپی کرے گا اور رچرڈ ہیرس نے اس فلم میں اپنی زندگی کی بدترین پرفارمنس کا مظاہرہ کیا تھا۔ اگر وہ بدترین پرفارمنس کو کاپی کرے گا تو اس کی پرفارمنس ایک درجہ مزید خراب ہو جائے گی نا؟ ریحان فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ ریحان، حیدر نے اسے پھنسایا تھا، اس کی بے عزتی کروائی ہے، محض اپنی بے عزتی کا انتقام لینے کے لیے۔ اس بات کا اندازہ اینڈریو کو پلے ختم ہونے کے بعد ہوا تھا۔ اس نے ریان کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ اور آنکھوں میں تمسخر کی چمک دیکھی تھی اور اس نے عہد کیا تھا کہ وہ بدلہ ضرور لے گا۔ اور اس دن ریان نے اپنا پہلا دشمن بنایا تھا اور وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ دشمن عنقریب اس پر خوش قسمتی کے دروازے کھولنے والا ہے۔ وہ دونوں کہیں نہیں گئے۔ فضلو رخصت ہو کر ان کے گھر آ گیا۔ رحیم بخش کے بعد وہ دوسرا شخص تھا جس سے الماس کو ڈر لگتا تھا۔ اس کی کالی آنکھیں انتہائی خوفناک اور سیاہ ہونٹ بے حد موٹے تھے۔ وہ خود بھی کافی باری برکم اور ڈیل ڈول والا تھا۔ آئے دن ان کے صحن میں مہمان آئے بیٹھے ہوتے، وہ بھی اس کی طرح کی عجیب و غریب اور ڈرونے ہوتے تھے، عجیب جناتی اور بے ہنگم اونچے اونچے کہکے لگاتے۔
مرد اسے زہر لگتے تھے۔ شام کے بعد مہمان صحن میں ہوتے تو وہ اپنے کمرے میں بند ہو جاتی۔ صابرہ کو بھی عجیب سی چپ لگ گئی تھی۔ وہ اب پہلے سے دگنی محنت کرتی اور آدھی اجرت فضلو کے ہاتھ پر رکھ کر باقی چھپا دیتی۔ اس نے صرف الماس کو بتایا تھا کہ وہ برچی خانے میں مرتبان کے اندر وہ پیسے رکھتی ہے اور یہ کہ وہ رقم برے دنوں کے لیے ہے۔ الماس کو معلوم نہ تھا کہ برے دن کون سے ہیں اور کب آئیں گے۔ اسے تو تمام دن برے ہی لگتے تھے۔ اپنے گھر کے حالات سے بچنے کے لیے یا پھر نئے ابو کی چبھتی ہوئی نگاہوں سے چھپنے کے لیے اس نے ایک دفعہ پھر اسکول جانا شروع کر دیا تھا۔ 13 سال کی عمر میں وہ 7ویں پاس کر کے بامشکل 8ویں چڑھی تھی۔ بس ایک وہ رزلٹ کا ڈر ہی تھا جو اسے پڑھا لکھا بتانا تھا، ورنہ مجال ہے وہ اپنے حلیے سے کسی کو شک بھی ہونے دیتی کہ وہ 7ویں پاس ہے۔ فضلو سے شادی کے 10ویں ماہ صابرہ ایک مردہ بچے کو جنم دینے کے بعد بستر سے لگ کر رہ گئی۔ الماس نے اپنی بہن کو دیکھا تھا، کالی سیاہ سوکھی سڑی ہوئی لاغر کمزور سی بچی کم اور ڈھانچہ زیادہ لگتی تھی۔ اچھا ہی ہوا جو مر گئی، ورنہ گھر کے اخراجات میں سے اس کا حصہ نکالنا مشکل ہی ہوتا، مگر وہ اپنے ساتھ ساتھ صابرہ کو بھی مار ہی گئی۔ اس دن کے بعد تو کبھی صابرہ بستر سے اٹھ کر بیٹھی، نہ ہی اس کی چارپائی کے ساتھ رکھی میز پر موجود دواؤں میں کمی آئی، بلکہ دن بدن اس کی بیماریاں بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ الماس تھی جو گھر کا سارا کام کرتی، ناشتہ بناتی، جھاڑو دیتی، جھاڑو پونچھا کرتی، پھر اسکول چلی جاتی، واپس آتی تو کھانا بناتی، پھر شام کو ہی رات کا کھانا بنا لیتی اور اس کے بعد اپنے کمرے میں بند ہو جاتی۔ اس کے کمرے میں کوئی گھڑی تو نہیں تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ صحن سے جو کہکوں کی آوازیں آ رہی ہیں وہ رات 2 بجے تک جاری رہنا ہے۔ آج کل بلکہ پچھلے چند ماہ سے وہ مسلسل جیت رہا تھا، ابھی ہارنے کا موقع نہیں آیا تھا، اسی لیے گھر کا چولہا جل رہا تھا۔ فضلو کا یہ رویہ اس کے ساتھ برا نہیں تھا، وہ دونوں زیادہ بات نہیں کرتے تھے، مگر پھر بھی اس کی نگاہوں سے الماس کو گن آتی تھی، خوف آتا تھا۔ وہ جتنا وقت گھر میں ہوتا وہ اس کے سامنے نہ آتی، نہ ہی وہ اسے پکارتا۔ شروع میں اس نے ایک اچھا باپ بننے کی کوشش کی تھی، مگر الماس نے لفٹ نہ کرائی، وہ آج خود ہی پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ کبھی کبھی رات کو لیٹے ہوئے چھت کو گھورتے اور صحن سے آتی چنگاڑتی ہوئی کہکوں کی آواز سنتے ہوئے وہ سوچتی، اگر میں کسی بڑے اور دولت مند گھر میں پیدا ہوئی ہوتی تو میرے پاس بھی اچھے کپڑے ہوتے، پہننے کو مہنگے زیور ہوتے، میں اچھی قیمتی خوشبوئیں لگاتی، وہ تکیہ میں سے تصویر نکال کر دیکھتی۔ کیا میں ساری زندگی ایسے ہی رہوں گی، انہی میلے کے چیلے کپڑوں میں اور ٹاٹ والے اسکول میں پڑھتے انہی گلیوں میں زندگی گزار دوں گی؟ کیا میں کبھی رانیہ اور انیا کی طرح خوبصورت اور امیر اور خوش لباس نہیں ہو سکوں گی؟ اور جب ان سوالوں کا جواب ان پلستر سے اکھڑی دیواروں سے نہ ملتا تو وہ تصویر تکیے کے غلاف میں رکھ کر اپنا سر تکیے پر پھینک دیتی اور صحن سے اٹھتی آوازوں کے باوجود اسے نیند آ جاتی۔ شاید اسے لگ رہا تھا یا پھر فضلو واقعی پچھلے چند دنوں سے پریشان تھا، اس کو ماں اور فضلو کے کمرے سے دونوں کے جھگڑنے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ غصے میں گالیاں بک رہا تھا اور اماں چیخ رہی تھی۔ پھر اماں خاموش ہو گئی تو فضلو کو کمرے سے تیزی سے باہر نکلتے دیکھا۔ وہ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے ایک دم رک گیا اور بغور اس کا چہرہ دیکھ کر بولا، شام کو تیار رہنا، تیرا نکاح ہے۔ وہ اتنا کہہ کر رکا نہیں بلکہ سیدھا باہر نکل گیا۔ الماس ساکت سی ہو کر بے یقینی سے اس جگہ کو تک رہی تھی جہاں چند لمحے پہلے وہ کھڑا تھا۔ فضلو کی آواز اس کی سماعتوں سے بار بار ٹکرا رہی تھی۔ تو کیا فضلو جوا ہار گیا؟ وہ اس نے مجھے بیچ دیا؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ تیزی سے اماں کے کمرے کی طرف بھاگی۔ اماں یہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ صابرہ کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ صابرہ کا چہرہ دائیں جانب تھا، شاید وہ بیٹی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اماں وہ کہہ رہا ہے شام کو میرا نکاح ہے۔ اماں کچھ کر، اماں میں مر جاؤں گی، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ صابرہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اماں اس کو منع کر، خدا کا واسطہ تجھے اماں، اسے وہ کہتے کہتے رک گئی۔ صابرہ کیوں کوئی جواب نہیں دے رہی تھی؟ وہ کیوں خاموش لیٹی تھی؟ اس نے ڈرتے ڈرتے ماں کا چہرہ ادھر کیا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی، پہلے باپ اور اب ماں۔ اس کی اماں مر گئی تھی۔ اماں اماں، وہ ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے اس کے بے جان وجود کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ صابرہ کی گردن ایک طرف لٹک گئی تھی، اس کا جسم برف کی مانند ٹھنڈا اور پتھر کی طرح سخت و اکڑا ہوا تھا۔ اماں اٹھ جا، تجھے خدا کا واسطہ، تجھے رسول کا واسطہ، اماں وہ مجھے بیچ دے گا، اماں خدا کے لیے اٹھ جا۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ اسے ایک مدھوم سی امید تھی کہ اماں شاید اس کے جھنجھوڑنے یا ہلانے پر اٹھ جائیں، مگر وہ نہ اٹھی اور نہ جانے کافی دیر وہ اس طرح روتی بلکتی رہی۔ اسے ماں کی موت کے ساتھ ساتھ اپنی موت کا بھی افسوس تھا۔ وہ خود بھی مرنے جا رہی تھی۔ فضلو نے شام کو تیار رہنے کا کہا تھا اور شام ہونے میں اب کتنی گھڑیاں باقی تھی۔
اس کے جنازے میں اب کتنی بڑیاں باقی تھی۔ اس نے آنسو پوچھنے اور آنے والے لمحات کا تصور کرنے لگی۔ اس کا نیا ابا اس کے لیے کوئی شہزادہ گلفام تو تلاش کرنے سے رہا۔ جو دولہا وہ اس کے لیے ڈھونڈ چکا تھا وہ یقینی طور پر فضلو کی طرح کا ہی کوئی نشئی اور آوارہ جواری ہوگا، ایک بھاری برکم کالا کلوٹا جواری۔ اس کی زندگی بھی ایک جواری کی بیوی بن کر اماں کی طرح بستر پر بیمار رہ کر گزرے گی۔ وہ اجنبی نگاہوں سے در و دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا خدا ہوتا ہے، یہ الفاظ اس نے کہاں سے سنے تھے؟ اسے یاد نہیں، مگر اسے اتنا یاد تھا کہ اس نے یہی الفاظ اپنی ماں کے سامنے دہرائے تھے اور اس کی ماں نے اس کا یقین نہیں کیا تھا۔ بدلے میں اس کی ماں کو کیا ملا؟ اس نے نظر بر کا ماں کے کمرے کی جانب دیکھا جہاں اس کی بے گور و کفن لاش رکھی تھی اور بے ساختہ ایک جرجری لی۔ وہ اب کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ اس کو اس کا حق نہیں مل رہا تھا، اس کو اپنا حق چھیننا تھا، اسے زندگی سے بہت کچھ حاصل کرنا تھا۔ اس کو یاد آیا اماں کچھ پیسے بچا کر مرتبان میں رکھتی تھی۔ اس نے جلدی سے الماری کھولی جس میں وہ مرتبان رکھا تھا۔ اس نے مرتبان میں موجود رقم گنی۔ اماں کتنے عرصے سے اس کے لیے رقم جوڑ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ تقریباً 2000 روپے تھے۔ اس نے آنسو پونچھے، اب رونے کا وقت نہیں تھا، اسے جلد از جلد یہاں سے نکلنا تھا، ابا کے آنے سے پہلے تک۔ اس نے مرتبان واپس رکھا اور جلدی سے اندر کمرے میں جا کر اپنے 4 جوڑے ایک بڑے دوپٹے میں گٹھری کی صورت میں باندھ دیے۔ پھر یکایک اسے خیال آیا۔ اس نے تکیے کے نیچے سے وہ پتلا سا شاپر نکالا جس میں وہ تصویر اور کافی عرصے سے پہلے رانیہ کا دیا گیا کارڈ موجود تھا۔ اس نے وہ شاپر بھی کپڑوں کے ساتھ رکھ دیا اور تیزی سے گھر کی دہلیز پار کر باہر نکل گئی۔ کل اپریل فول کیسے منانا ہے؟ اس کا خیال تھا باقی سب بھی اس کی طرح کل کے دن کے لیے پرجوش ہوں گے، مگر اس بے تکے سوال پر اینجلینا نے جن نگاہوں سے اسے گھورا وہ کچھ گڑبڑا کر بولا، میرا مطلب ہے کوئی پریکٹیکل جوک وغیرہ۔ تمہیں کس کو بے وقوف بنانا ہے؟ میرین نے تیکھی اور مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ کسی کو بھی، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ کل تو ہر طرح کی فولنگ جائز ہے۔ تمہیں تو بے وقوف بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ریان، تمہیں تو خدا نے بنایا ہے۔ ڈینی نے لقمہ دیا۔ ہنسا تھا؟ اس نے بیزاری سے پوچھا۔ نہیں، اپنی کمزوریوں پر کوئی نہیں ہنستا، وہ برجستہ بولا۔ میری بات تو سنو، وہ قدرے جلا کر بولا۔ ہاں بالکل بھونکو۔ ریان نے ڈینی کو تیز نظروں سے گھورا اور بولا، دیکھو کل ہمیں لوگوں پر ٹرکس کرنا ہے، اس کے ساتھ مذاق کرنے میں جیسے میں اسٹور فون کر کے کہتا، آپ کے پاس کین میں پرنس البرٹ ہیں؟ تو وہ کہیں گے جی ہیں، تو پھر میں کہوں گا اگر ہے تو اسے باہر نکالو۔ وہ تینوں اسے خالی خالی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پرنس البرٹ تمباکو ہوتا ہے، یہ کین میں نہیں ملتا، ریان نے وضاحت کی۔ یہ مذاق تھا، میرین نے پوچھا۔ پہلے تو مجھے شک تھا، اب یقین ہو گیا کہ لڑکیوں میں حصے مزہ نامی چیز ناپید ہے۔ اسی اثنا میں کسی گہری سوچ میں گم اینجلینا کمرے میں داخل ہوئے۔ آپ کس مراقبہ میں ہیں؟ میرے ساتھ ایک عجیب سا مسئلہ ہو گیا، وہ اسی گمسم لہجے میں بولی۔ آج کھانا نہیں کھایا؟ لوگوں نے جو مسئلے ہو رہے ہیں۔ کھایا ہے کھانا، بلکہ میرے حصے کا بھی ٹھونس لیا ہے، میرین نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں اینجی نے چاکلیٹ بنائی ہے، وہ کھا لو، میرین نے لاپرواہی سے کہا تو اینجلینا فوراً کچن میں گئی۔ اس کی واپسی ایک کینڈی ڈش کے ہمراہ ہوئی تھی جس میں 4 عدد چاکلیٹس موجود تھی۔ اندھے کو بھی نظر آ رہا تھا کہ ان کے اوپر چاکلیٹ لگائی گئی ہے۔ اینجلینا نے ڈش اس کے سامنے کی مگر اس نے دل نہیں کر رہا کہہ کر پیشکش ٹھکرا دی۔ ان تینوں نے باری باری ایک ایک چاکلیٹ اٹھائی اور مزے سے کھانے لگے۔ وہ سمجھ گیا ان تینوں کا مقدر ریان کو زیادہ الرٹ کرنا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ چاکلیٹ کو ایکسٹرافنی سمجھ کر کھانے سے انکار کر دے اور وہ آرام سے ان کو منہ میں رکھ کر اس کو یہ بتائے کہ وہ بے وقوف بن گیا ہے، مگر وہ بھی استادوں کا استاد تھا۔ اس نے یہ ظاہر ہی نہیں کیا کہ اسے شک گزرا ہے کہ چاکلیٹ کے ساتھ کوئی خرابی ہے، مگر وہ مسکرایا۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ بات مکمل کیے بغیر ہی فون کی طرف لپکا۔ ہیلو، ایک بچے کی آواز ریان کی سماعت سے ٹکرائی۔ آپ کے پاس کین میں پرنس البرٹ ہے؟ اس بچے کی آواز میرین کے چھوٹے بھائی سے بڑی ملتی جلتی تھی۔ جی ہاں، اس نے معصومیت سے کہا۔ اچھا تو 1 پاؤنڈ کا کین کتنے کا ہوگا؟ مجھے کیا پتا؟ کیوں، یہ ایزڈ اسٹور نہیں ہے؟ جی نہیں، یہ بیچارہ گھر ہے۔ ایزڈ اسٹور زیادہ رکشائر میں ہے، تو آپ کے پاس تمباکو کیسے ہے؟ وہ حیرانی سے پوچھنے لگا۔ خیر وہ تو میرے پاس نہیں ہے، مگر میرا خیال تھا کہ آج آل فولس ڈے ہے تو شاید آپ کوئی
ट्रिक खेलना चाहते हैं मुझ पर। रेहान ने कहा, और शायद आपका नाम चार्ल्स है और निकनेम चिक है। जी नहीं। इतना कहकर ठग से इसने फ़ोन बंद कर दिया। वो रिसीवर रखकर पलटा तो वो सब कुछ जा चुके थे। इसने आगे बढ़कर डिश में मौजूद आखिरी चॉकलेट उठाई और मज़े से खाने लगा और अंदर से साबन निकला। ओह डैम इट! इसने साबन के टुकड़े थूकते हुए खुद पर 1000 बार लानत भेजी। अपनी बका की जंग लड़ते हुए इसने घर से बाहर पहली रात एक पार्क के जंगले से टेक लगाकर गुजारने की कोशिश की थी। आज इसे अपने टूटे फूटे खस्ता हाल दड़बे नमा घर की कदर आ रही थी। वहाँ और कुछ नहीं, कम अज़ कम सुकून तो था। दुनिया वालों का महीब सन्नाटे और चंगारती हुई तरीकी का डर तो नहीं था। अगर इसका बाप ना मरता, अगर इसकी माँ दूसरी शादी ना करती, अगर वो इसकी शादी का मशवरा ना देती, अगर इसकी माँ बीमार ना पड़ती, अगर फजलदीन इसकी शादी ना करा रहा होता, न जाने कितने ही अगर थे, मगर होता वही है जो किस्मत को मंजूर होता है। आज वो तन्हा सिर्फ अल्लाह के आसरे वहाँ बैठी थी। वो अपनी ही सोचों में मगन थी जब इसे 2 साए अपनी जानब आते दिखाई दिए। इनमें से एक कदरे लड़खड़ा रहा था। अलमास को बेतहाशा खौफ महसूस हुआ। करीब आकर वो दोनों जंगले से कमर टिकाकर खड़े हो गए। इनमें से एक दूसरे से लड़खड़ाती ज़बान में कुछ कह रहा था। अलमास को धंधा और बाकी जैसे चंद एक अल्फाज ही समझ आए थे। वो डर के मारे उठ खड़ी हुई। एकदम चौंक कर एक आदमी ने इसको देखा था। वो अपनी गठरी सीने से लगाए एक अकेली कदरे फरेबी माइल लड़की, और वो भी जवान और खूबसूरत, रात के इस पहर वहाँ क्या कर रही थी? वो घबरा कर चलने लगी थी। ए साली, किधर जाती है? इसके अकब से आवाज़ आई थी। वो दोनों बंदे अब मुकम्मल तौर पर इसकी जानिब मुतवज्जा हो गए थे, बल्कि इसके पीछे भी आ रहे थे। वो तेज़ तेज़ चलने लगी। घर से भागी है। वो इसका पीछा छोड़ने वाले नहीं थे। खौफ से इसकी टांगें थर थर काँप रही थी, मगर इसके बावजूद नताइज से बेखबर होकर अलमास ने सरपट भागना शुरू कर दिया। वो बगैर रुके पीछे देखे अंधाधुंध भाग रही थी और इसे अपने पीछे दौड़ते आदमियों की कदमों की आवाज़ बखूबी सुनाई दे रही थी। तारीख सुनसान सड़क पर इस वक्त ट्रैफिक न होने के बराबर थी, इसलिए वो किसी को मदद के लिए बुलाने से भी कासर थी। एक मोड़ मुड़कर वह बड़ी शाहरा पर आ गई और थोड़े ही फासले पर ट्रक के दूसरी जानब इसे एक पुलिस मोबाइल दिखाई दी। अलमास बेख्तियार आगे बढ़ी और हाथ के इशारे से इसको रोकना चाहा। इसने पीछे मुड़कर इन दोनों को देखा जो इससे 20-25 गज के फासले पर ठटक कर रुक गए थे। मोबाइल अलमास के करीब आकर रुकी। ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खुला और अंदर से एक आदमी बाहर निकला। इस आदमी को निकलता देखकर पहले तो वो आपस में बातचीत करने लगे, फिर उल्टे कदमों वापस पलट गए। इसे इत्मीनान हुआ कि एक गहरी सांस लेकर इसने अपने से कुछ फासले पर खड़े आदमी को देखा। वो एक ऊंचा लंबा 25-26 बरस का मर्द था। इसने पुलिस का यूनिफॉर्म पहन रखा था। वो अपना तनफ़्फ़ुस बहाल करने लगी। वो मेरे पीछे आ रहे थे, वो बेरब सांसों के दरमियान बताने लगी। इसने एक नज़र भरकर अलमास को देखा। स्याह चादर के अंदर इसकी खिलती हुई गोरी रंगत बहुत नुमायाँ थी। स्याह बालों की चंद एक उलझी हुई लटें इसके चेहरे पर बिखरी थी। हाथ में गठरी पकड़े वो 14-15 बरस की लड़की कहाँ से चली आ रही थी? कहाँ से पीछे किया उन्होंने तुम्हारा? वो अब इसे तीखी नज़रों से देख रहा था। वो बच्चों का नहीं होता, क्या कहते हैं इसे? हाँ, पार्क, वहाँ मैं खड़ी थी। वो जहन पर जोर देते हुए बोली। और तुम वहाँ क्या कर रही थी? वो इसको मशकूक निगाहों से देख रहा था। अलमास ने एकदम सिटपटाकर इसे देखा था। मैं तो इसकी समझ में नहीं आया वो क्या कहे। घर से भागी हो? वो कुछ घुरा कर बोला था। नहीं, मैं घर से नहीं भागी। मैं कसम खाती हूँ, मेरा यकीन करो, मैं घर से नहीं भागी। वो रो देने को थी। तो इस वक्त कहाँ से आ रही हो? रमेश ने करख्त लहजे में पूछा। घर से वो घगियाई। कहाँ है तुम्हारा घर? मेरा कोई घर नहीं है साहब जी। वो रो पड़ी थी। इसे रोता देखकर वो अजीब से मखमसे में फंस गया था। देखो, रो नहीं, गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। वो कुछ हमदर्दी से बोला ताकि इसे असल हकीकत उगलवा सके। नहीं, मुझे घर नहीं जाना, वो दहशत से बोली। अच्छा, गाड़ी में बैठो, वो कुछ सोचते हुए बोला और दरवाज़ा खोल दिया। इसके बैठते ही रमेश ने मोबाइल चला दी। क्या नाम है तुम्हारा? वो पूछने लगा। खामोशी। कहाँ से आई हो? इसने फिर एक दफ़ा पूछा। हनूज खामोशी। बाप का नाम? वो तहम्मुल से बोला। फिर चुप। मैं तुम्हें थाने ले जाकर उल्टा लटका दूंगा तो ये ज़बान फरफर बोलेगी। वो डपट के बोला। अलमास नाम है मेरा। अब्बा का नाम रहीम बख्श था। वो जल्दी से बोली। कहाँ से आई हो? वो स्क्रीन पर नज़रें जमाए पूछ रहा था। घर से, इसने गोलमोल जवाब दिया।
کہاں جا رہی ہو؟ جہاں اللہ لے جائے، وہ آہستہ سے بولی۔ میں ابھی گاڑی کھمبے میں مار دوں گا تو بی بی اللہ فوراً ہی تمہیں اوپر لے جائے گا۔ سیدھی طرح بتاؤ گی یا تمہیں تھانے لے جاؤں؟ اس کے لہجے میں دھمکی تھی جس نے الماس کو دبکنے میں پر مجبور کر دیا تھا۔ مجھے نہیں پتا مجھے کہاں جانا ہے صاحب جی، وہ دھیرے سے بولی۔ گھر سے کیا سوچ کر نکلی تھی؟ رمیش نے اپنا لہجہ کچھ نرم کر لیا تھا۔ کچھ بھی نہیں سوچا تھا، وہ بڑبڑائی۔ وہ تو بغیر سوچے سمجھے نکل پڑی تھی۔ اتنا بھی نہیں سوچا تھا کہ دنیا کتنی بے رحم اور شفاق ہوتی ہے۔ باپ کیا کرتا ہے تمہارا؟ رمیش نے کچھ دیر کے وقفے سے پوچھا۔ وہ مر گیا ہے، الماس نے اپنی گٹری کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا۔ چلو ماں تو ہوگی نا، وہ موڑ کاٹتے ہوئے بولا۔ وہ بھی مر گئی ہے، وہ گود میں رکھی گٹری دیکھتے ہوئے بولی۔ لو جی، تمہارا بھی جواب نہیں، وہ لاپرواہی سے ہنسا تھا۔ باپ کا پوچھا تو مر گیا ہے، ماں کا پوچھو تو وہ بھی مر گئی ہے۔ گھر سے آ رہی ہو مگر گھر کوئی ہے نہیں، کہیں جانے کے ارادے سے ہی نکلی تھی مگر اپنی منزل کا بھی پتہ نہیں۔ واہ، وہ خاموش رہی۔ کیا بتاتی کہ یہی سچ تھا؟ تم لڑکیاں بھی نا بس ذرا ماں باپ سے جھگڑا ہو، ذرا کوئی تلخ کلامی ہو، گھر سے بھاگ جاتی ہو۔ اتنا بھی نہیں سوچتی کہ تمہارے ماں باپ پر کیا گزرے گی، وہ بیچارے تمہیں پال پوس کر بڑا کرتے ہیں، تمہارے ناز نخرے اٹھاتے ہیں، جبکہ بدلے میں تم لڑکیاں ان کے گلے میں ہمیشہ کے لیے رسوائی کا توق ڈال دیتی ہو۔ میرے ماں باپ مر چکے ہیں، کتنی دفعہ بتاؤں؟ وہ چیخ کر بولی۔ ایک دم وہ پرانی الماس بن گئی تھی۔ کان نہیں ہے تیرے بابو؟ اگر ہیں تو لگتا ہے ان میں سے میل صاف نہیں کرتا۔ تجھے میری آواز سنائی نہیں دیتی؟ رمیش کو ایک لمحہ لگا تھا سنبھلنے میں۔ کب مرا ہے تیرا باپ؟ کافی عرصہ ہو گیا ہے، وہ نحوست سے بولی۔ ماں کب مری؟ ایسے سوال کوئی پولیس والا ہی کر سکتا تھا۔ آج صبح، وہ چڑھ کر بولی۔ او گاڈ، تمہاری ماں آج مری ہے اور تم آج ہی گھر سے بھاگ آئی ہو؟ وہ حیران سا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ میں گھر سے نہیں بھاگی ہوں۔ اسے اب ان سوالوں جواب سے چڑ ہونے لگی تھی۔ وہ بی بی رات کے اندھیرے میں اپنا سامان اٹھا کر سڑک پر تنہا چلتی لڑکی کو کوئی گدھا بھی گھر سے بھاگی لڑکی ہی سمجھے گا۔ شاباش، مجھے اپنے گھر کا ایڈریس بتاؤ، میں تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں۔ وہ اپنا لہجہ بات کی مناسبت سے اونچا نیچا کر رہا تھا۔ مجھے گھر نہیں جانا، وہ احتجاجاً بولی، مگر میں تمہیں تمہارے گھر کے علاوہ کہیں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اپنی بات پر ہنوز ڈٹا ہوا تھا۔ نہیں نہیں صاحب جی، خدا کا واسطہ ہے مجھے اتار دو، یہیں اتار دو۔ وہ سچ مچ گھبرا گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے جس کے ساتھ تم بھاگی تھی وہ تمہیں چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ میری مانو تو اپنے گھر واپس چلی جاؤ۔ میں تجھے کتنی باری بتاؤں میں گھر سے نہیں بھاگی، تو پاگل ہے کیا؟ رمیش خاموشی سے ڈرائیونگ کرتا رہا۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے، پھر اس کی آواز نے ماحول پر چھائے سکوت کو توڑا۔ ماں کیسے مری تھی؟ الماس کو اس سوال کی توقع نہ تھی۔ وہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ دیکھو الماس بی بی، اگر تم واقعی سچ کہہ رہی ہو تو مجھے پوری بات بتاؤ، تبھی میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں گا۔ کیونکہ وہ پہلے بھی چند ایک باتیں نرمی سے کر رہا تھا، مگر اب کی بار اس کے نرم لہجے میں اعتبار کا عنصر شامل ہو گیا تھا۔ الماس چند ثانیے اس کا چہرہ تکتی رہی، پھر سر جھکا لیا۔ رمیش کو اس خاموشی کی وجہ تب سمجھ میں آئی جب اس نے الماس کے ہاتھوں پر متواتر گرتے آنسو دیکھے۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے موبائل ایک سائیڈ پر کھڑی کر دی اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، مجھے تمام واقعات و حالات بتاؤ جو تمہارے ساتھ پیش آئے ہیں۔ وہ اب سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ روندی ہوئی آواز میں الماس نے اسے ایک ایک بات بتا دی۔ وہ اپنی کتھا کے اہتمام پر اس نے پانیوں سے بھری آنکھوں سے رمیش کی جانب دیکھا۔ کیا اب بھی میں تمہیں گھر سے بھاگی ہوئی لگتی ہوں؟ اس کے لہجے میں کچھ تھا جو اس کی داستان سچے ہونے کی چغلی کھا رہا تھا۔ اچھا تم میرے ساتھ تھانے چلو، میں تمہارے باپ کو وہیں بلاتا ہوں، سارا معاملہ حل کرا دیتا ہوں۔ وہ میرے درمیان آنے کے باعث تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ مجھے نقصان پہنچائے گا۔ وہ اپنی بات پر ڈٹی ہوئی تھی اور میں نے کسی تھانے وانے نہیں جانا۔ اچھا پھر تمہیں کہاں جانا ہے؟ کس کو جانتی ہو تم اس شہر میں؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ کسی کو بھی نہیں، اس نے سر جھکا لیا۔ پھر بھی کوئی تو ہوگا نا، تم کبھی گھر سے باہر تو نکلی ہوگی، کسی رشتہ دار کا گھر، کوئی جاننے والا، کسی کا اتا پتہ تو ہوگا تمہارے پاس۔ وہی محلے والے ہیں جن کو میں جانتی ہوں۔ اس کے چہرے پر مکمل طور پر مایوسی چھا گئی تھی۔ وہ ان محلے والوں سے مدد تو لینے سے رہی، وہ اس کی شادی کرانے میں فضلوں سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ تب اسے رانیہ کا خیال آیا تھا۔ میں رانیہ کو جانتی ہوں، وہ خوشی سے چور لہجے میں بولی۔ ملکہ رانیہ؟ رمیش نے ابرو اٹھائی۔ اسے تو میں بھی جانتا ہوں۔ رانیہ؟ ہاں میں اسے جانتی ہوں۔ اس نے رمیش کی بات جیسے سنی ہی نہیں تھی۔ اس کی ایک بیٹی بھی ہے، انیا، اور اس کے بڑے بیٹے کا نام علی تھا اور چھوٹے کا ریان۔ وہ کون ہے؟ وہ تمہاری کیا لگتی ہے؟ رمیش نے دلچسپی سے پوچھا۔ میری اماں درزن تھی نا، تو اس نے اماں سے کپڑے سلوائے تھے، میں اس کے گھر گئی تھی، وہ پرجوش لہجے میں کہہ رہی تھی۔
کہاں گھر ہے اس کا؟ یہ میرے پاس اس کا کارڈ ہے۔ اس نے وہ کارڈ نکال کر رمیز کو دیا۔ یہ تو رانیہ عظیم احمد کا کارڈ ہے، مشہور فیشن ڈیزائنر۔ وہ کارڈ پڑھتے ہوئے بولا۔ ہاں وہی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مگر تم ان کو نہیں جانتی ہوگی، وہ تمہاری ماں سے کیوں کپڑے سلوائیں گی؟ وہ تو خود فیشن ڈیزائنر ہے۔ رمیز کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا ہیں؟ او خدا، وہ تو خود درزن ہے، وہ جل کر بولا۔ اچھا، اسے حیرانی ہوئی تھی۔ خیر مجھے وہیں لے جاؤ۔ رمیز نے چند ثانیے اس کا چہرہ دیکھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس سفید گیٹ کے باہر اتارنے سے پہلے اس نے الماس سے کہا تھا، میں تمہیں آج بچا رہا ہوں، اگلی دفعہ نہیں بچاؤں گا۔ اب کوئی غلط کام مت کرنا، یہ دنیا بیڑیوں سے بری پڑی ہے۔ اول تو یہ لوگ تمہیں رکھیں گے نہیں، بالفرض رکھ بھی لیں تو پلیز الماس کسی پر بھی کبھی بھی اندھا اعتبار مت کرنا، اور نہ ہی اس تھانے دار کو فون کرنا ہے۔ وہ غلط سوچ رہی تھی۔ اس نے آگے جا کر یہ تمام کام کیے تھے۔ اپنی گٹری سینے سے لگائے وہ اس گھر کی چار دیواری کے ساتھ موجود خالی احاطے کی جانب چلی گئی۔ رات کے دوپہر بیت چکے تھے۔ ہر سو گپ اندھیرا اور سناٹا تھا، سوائے گھروں کی بتیوں کے ہر طرف تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ اسی اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ ایک کونے میں دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ ارد گرد موجود کانٹوں اور جھاڑیوں سے اس کے جسم پر چند ایک خراشیں بھی آئی تھیں، مگر اسے اس وقت اس بات کی پرواہ نہ تھی۔ اسے صبح ہونے کا انتظار تھا۔ اس نے سر گھٹنوں پر رکھ لیا اور خاموشی سے صبح کا